حدیث نمبر 32، خواہش پرستی، بھیانک چیزیں جن سے بچنا ضروری وہ کیا ہے؟ 3 جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، مہلکات، آدمی کو ہلاک کرنے والی، برباد کرنے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو غور سے سمجھیں، سنیں، ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، ہوا متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه، 3 چیزیں ہیں ہلاک کرنے والی۔ نمبر 1، ہوا متبع، ایسی خواہش کہ آدمی اس کا پیروکار ہو جائے، ایسا فلسفہ، ایسی تھیوری، ایسی نئی آئیڈیالوجی، ایسی خواہش، ایسی بدعت کہ آدمی ایک دم اس کا پابند بن کے اس کے مطابق اس کی پیروی کرنے لگے، نبی کی اتباع کے مقابلے میں خواہش کی پیروی کرنے لگے۔ ہوا کے معنی ہوتے ہیں خواہش۔ ہوا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ ہوا یہوی کی وجہ سے ہے، ہوا یہوی، ہوا نیچے کے لیے ہوتا ہے۔ اس بعض علماء نے کہا کہ خواہش، بدعات کو ہوا کیوں کہتے ہیں؟ کہتے اس لیے کہ وہ بدعاتی کو نیچے لے جاتی جہنم کی گہرائی میں ہے، اور اسی لیے بدعاتیوں کو اصحاب الاہواء، اہل الاہواء کہا جاتا ہے، خواہشات والے، اس لیے کہ بدعات کی اصل جڑ جو ہوتی ہے وہ علم کی مخالفت کے ساتھ اپنی منمانی ہوتی ہے، اپنے دل کی چاہت پورا کرنا اصل ہوتا ہے بدعات میں۔ بدعات کی اصل کیا ہے؟ میرا دل یہ بولتا ہے، میری عقل میں آ رہا ہے اچھا ہے یہ، تو آدمی پہلے ہی مرحلے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو اچھے برے کی تقسیم کی بنیاد بنانے کی بجائے اپنی عقل اور اپنے دل کو بنیاد بنا لیتا ہے۔ یہ خواہش پرستی ہے۔ علم کیا ہے؟ اپنے کو نہیں معلوم، جو اللہ نے بتایا اچھا اچھا، جو اللہ نے بتایا برا برا، اللہ اور اس کے رسول کی بات میں اچھا برا معلوم پڑتا ہے، یہ علم ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے کچھ ایسا کرنے سے جو غلط ہو، اور ہم کو تو کچھ بھی معلوم نہیں سوائے اس کے جو تو بتائے۔ جو علم تو نے دیا ہے اتنا ہی ہمارے پاس ہے، اور کوئی علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ اپنی عقلیں چلا چلا کے نئے نئے احکام نہیں نکالتے ہیں۔ فرشتوں کی آپ دیکھیں صفت کیا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ نے حکم ان کو دیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم ہے، اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ جو حکم ملا توڑتے نہیں ہیں، اور اپنی طرف سے کچھ جوڑتے نہیں ہیں، اپنی طرف سے کچھ کرتے نہیں۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے، یہ مؤمنین کی بھی صفات میں سے ہے، یہ سلف کی صفات میں سے، صحابہ کی صفات میں سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صفت یہ بیان کی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ دیکھیے ہوا کا لفظ آیا، یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں، عمل تو بہت دور کی بات ہے، ان کا کلام بھی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ کہتے ہیں اس کی بنیاد ایک وحی پر ہوتی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ آدمی کے اعمال کی بنیاد وحی پر ہونا چاہیے، خواہشات پر نہیں، عقل پر نہیں، فلسفوں پر نہیں، رسم و رواج پر نہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ ہلاک کرنے والی ایسی خواہش کہ آدمی اس کا پیرو ہو جائے، اس کو فالو کرنے لگے، نئے نئے فلسفے نکالنا، اس کے پیچھے چلنا، نئے نئے اصول دین میں نکالنا، ان کے پیچھے چلنا نہیں۔ جو سلف کا راستہ ہے آلریڈی ہے اس کے اوپر چلتے رہو، نیا کچھ راستہ بناؤ مت۔ نمبر 2، وشح مطاع، ایسی لالچ جس کا غلام انسان بن جائے۔ ایک آدمی وہ ہے جو اصول کے تابع ہو کر جہاں اس کو اصول لے جاتا ہے جائے، چاہے نفع ہو یا نقصان ہو۔ دوسرا وہ آدمی ہے کہ جس کی رہنما، جس کی مالک اس کی لالچ ہے، جہاں لالچ لے جاتی جاتا ہے، جو لالچ کہتی کرتا ہے، صحیح ہو غلط ہو اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، فائدہ ہے، مفاد کا غلام ہوتا ہے، وہ مفاد کا غلام ہوتا ہے۔ کیوں؟ لالچ ہے اس کو، لالچ کا غلام نہیں۔ جو لالچ کا غلام بنا ہلاک ہوگا،
جو اصول کے تابع چلے، وہ اصول جو اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا ہے، یہ غلام کامیاب ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو دوسری چیز ہلاک ہونے والی کیا ہے؟ ہلاک کرنے والی ایسی لالچ جس کا غلام انسان بن جائے، اس کو لالچ جو حکم دے وہ مانے، وہی کرے جو لالچ بتائے، مفاد کا غلام، فائدے کا قاعدہ چھوڑ کے فائدے کا غلام۔ نمبر 3، وہ اعجاب المرء بنفسہ، تیسری چیز کیا ہے؟ آدمی کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ وہ اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنے اوپر ناز کرنا۔ معلوم میں کون ہوں؟ کون ہے بھائی؟ صرف مجھ کو ہی معلوم ہے کون ہوں۔ انسان اپنے آپ کو سمجھتا میں ہوں، میں ہوں، کوئی میں نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہے ناز اپنے اوپر ہے کہ کوئی میرے ایسا، یہ ناز ہے، میرے اندر یہ کلاکاری ہے، میرے اندر یہ چیز ہے، یہ ساری خرافات ہیں۔ آدمی کی نگاہ اپنی کمیوں پر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، خوبیوں پر ہو، شکر کے اعتبار سے، فخر کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ میں قیامت کے دن ولد آدم کا سید رہوں گا اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے، نہ میں فخر کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ انا سید ولد ابن آدم یوم القیامت ولا فخر، میں ولد آدم کا سید ہوں قیامت کے دن، لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ اور انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، کیوں؟ اس کی نگاہ اپنی خوبیوں پر ہوتی ہے، خصوصاً ایسی خوبیاں جو دوسروں میں نہیں ہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر کوئی ایسی خوبی ہے جو دوسروں میں نہیں ہے، بہت کم لوگوں میں سے، اوف، تو اس کے بعد اس کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے کوئی میرے جیسا، اور پھر وہ کسی نہ کسی صورت میں فرعون بن جاتا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے فرعون بن جاتا ہے۔ لہذا آدمی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے، اس کی ابتدا نطفہ ہے اور اس کا اختتام مٹی ہے، قبر میں جانا ہے اس کو۔ شروعات کیا ہے اس کی؟ الم نخلقکم من ماء مہین، اللہ نے فرمایا کیا تم کو ہم نے گھٹیا پانی سے پیدا نہیں کیا، کمتر پانی سے پیدا نہیں کیا، منی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے۔ اس کا خروج کیسی جگہ سے ہے آپ سوچئے، تفصیل میں نہیں بتانا چاہتا ہوں۔ باپ اور ماں دونوں کے لیے دیکھیے کیسی جگہ ہے۔ انسان سوچے تو ذلت کی جگہ سے آیا ہے، تو کتنا بہت بڑا ہے، تو کون ہے؟ تو آدمی اپنے آپ کو بولے ایسا نہیں، ایسا لگتا نا بولے، بولے کیا ہے تو کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بولتے تھے اپنے آپ کو، اچھا مسلمانوں کا خلیفہ، اچھا تجھ کو اب ایسی سزا دوں گا کہ تو یاد رکھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ حضرت عمر جیسا کوئی ہے، شیطان بھاگ رہا ڈر کے ان سے، بھائی شیطان ڈر کے بھاگ رہا ہے، یعنی جس کو شیطان ڈر کے بھاگے اس کا تقوی، اس کا دین، اس کا ایمان، اس کا مقام کیا ہے؟ جس کا گھر جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، جس کا محل دیکھ رہے ہیں، کہا کہ میں نے دیکھا ایک عورت باہر بیٹھ کے وضو کر رہی ہے اور میں اندر جانے کا ارادہ، میں تو سمجھا میرا ہی ہے۔ کہا کہ آپ کا نہیں ہے، یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ خواب میں جنت میں گھر بتا رہے ہیں، آپ سمجھے اتنا زبردست، تو میرا ہے شاید۔ کہا نہیں آپ کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ کہا میرا جی چاہا میں جاؤں، لیکن عمر کی غیرت یاد آ گئی مجھ کو، اس کا تھوڑی نہ ہے بغیر اجازت کی جاؤں۔ حضرت عمر رو دیے، کہا اللہ کے رسول میں آپ سے غیرت کروں گا، یعنی آپ سے میں سوچوں گا کہ آپ کیسا چلے گئے میرے گھر میں، ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار صحابہ کبھی ایسا سوچیں گے؟ نہیں۔ وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے، وہ لوگ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے۔ آخری وقت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نوجوان آئے، تعریف کی، کہا کہ آپ نے تو بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، اور آپ ایسے اور ایسے، اور آپ نے کیا ایمان لایا، آپ خلیفہ بنے، ہجرت کی، اور اتنی ساری بھلائیاں گنائیں۔ کہا کہ نہیں، میں تو اتنا بھی اپنے لیے کافی سمجھتا ہوں کہ میری نیکیاں اور میرے گناہ برابر ہو جائے اور میں چھوٹ جاؤں، یعنی میرا محاسبہ نہ ہو، پکڑ نہ ہو، میرے گناہ غالب نہ ہے،
میری نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں، بس برابر سرابر ہو جائے، اتنا بھی بہت ہے میرے لیے. اتنا ڈرتے تھے وہ لوگ. وہ نیکیاں کر کے ڈرتے تھے اور ہم گناہ کر کے بے خوف ہیں. یہ چیز ہلاکت ہے. آدمی وہ اعجاب المرء بنفسہ، اپنی خوبیوں کو دیکھ کے اترائے آدمی، فخر کرے، گھمنڈ کرے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آدمی اپنے آپ کو دیکھے، تیرے اندر بہت عیوب ہے، تیرے اندر بہت کمیاں ہیں، تو کتنی کوشش کرتا ہے اچھا بننے کی، لیکن پھر بھی تیرے اندر کمی ہے. اپنی خوبی کو بھی کمی جانے اور اس کو بھی کمی جانے کہ تو اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں بن پاتا ہے. اور اپنی نیکیوں کو بھی متہم کرے آدمی، کیا کام اس سے اچھا کر سکتا تھا، نہیں کیا. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. آپ سے اچھا کون؟ آپ کا نام اللہ نے احمد رکھا ہے بھائی. احمد کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ عبودیت ہے. یہ لذت متکبر کو نہیں ملتی ہے. یاد رکھیے میری بات کو. یہ جو عبودیت کی لذت ہے یہ متکبر کو کبھی نصیب نہیں ہوتی ہے. یہ اس بندے کو نصیب ہوتی ہے جس کا صرف سر نہیں بلکہ پورا وجود زمین پر اللہ کے آگے گرا ہوا ہو، اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہو نہیں، اور دوسرے کو دیکھے، اس کی خوبی دیکھے اور سوچے کاش کہ میرے اندر یہ خوبی ہوتی، میرے اندر کمی ہے. ایسا آدمی قیمتی ہے. امام شافعی، بات بڑھ جائے گی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعی قابل قدر آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو قابل قدر نہیں سمجھتا ہے. قدر کے لائق آدمی کون ہے؟ جو سمجھتا ہے میں اتنا کوئی بہت زبردست نہیں. اور جو آدمی یہ سمجھتا ہے وہ قدر کے لائق نہیں ہے، وہ قدر کے لائق نہیں ہے. بہرحال سلف کے بہت سارے اقوال ہیں، کسی دن انشاءاللہ انہی کو ہم لوگ ایک درس کی صورت میں دیکھیں گے کہ اپنے عیوب پر نگاہ رکھنا کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنی بڑی خیر ہے. تو یہ 3 باتیں ہم نے دیکھی. نمبر 1، بے بنیاد فلسفوں کے پیچھے چلنا. 2، مفاد کا غلام بننا. اور نمبر 3، آدمی کا اپنے آپ پر ناز کرنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. یہ تینوں چیزیں برباد کرنے والی ہیں.